قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے تقاضے کیا ہے، اور آزاد ہونے کے بعد من حیث القوم، قوم کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں باقاعدہ ایک سٹیٹ عطا فرمایا، مدینہ میں باقاعدہ ایک جگہ ایسی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو کرنا چاہے کر سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، کہ جب تمہاری تعداد تھوڑی سی تھی، مستضعفون فی الارض، اور تم جس زمین میں رہ رہے تھے وہاں تم کمزور تھے، تمہاری کوئی دنیاوی حیثیت نہیں تھی۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت یہ ڈر، یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کوئی بھی بندہ آ کے مجھے اچک نہ لے جائے، میری جان نہ لے لے، مجھے زخمی نہ کر دے، مجھے تکلیف سے دوچار نہ کر دے۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو پس میں نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا، میں نے جگہ دے دی، تمہیں اپنا ملک دے دیا، اپنا شہر دے دیا، ایک مستقل سٹیٹ دے دیا۔ فآواکم، تمہیں ٹھکانہ دے دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور سٹیٹ دے کر اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، تمہیں قوت بخشی، مقصود کیا تھا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب اسی آیت کو وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے پاکستانی ہو، اے مخاطبین، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تعداد میں ہندوؤں کے مقابلے میں توڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم وہاں کمزور تھے، بچیوں کی عصمتیں لٹ جاتی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، گھروں سے اٹھا لیا جاتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، شہید کیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، گولی لگ جاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ مستضعفون فی الارض، اور تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ہر وقت یہ ڈر لگتا تھا، ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی بلوائی آ کر میرے گھر سے میری بیٹی، میری بہن، میری ماں اس کو اٹھا کے لے کے چلے جائے، یا میرے بھائی، میرے جینا چچا، میرے باپ کو کوئی اٹھا کے لے کے چلے جائے، اس کو قتل کر دے، یا بیٹی بہن کی عصمت دری کر دے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں پاکستان کی صورت میں ٹھکانہ دے دیا، ملک عطا کیا، باقاعدہ مملکت عطا کی۔ وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی مدد پوری کر دی ہے ہمارے ساتھ، اپنی مدد سے، ورنہ اگر ہم دیکھ لیں اپنے کرتوت نہ، تو ہم نہیں ڈیزرو کرتے۔ یہ تو اللہ کی مدد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد سے ہمیں ایک مستقل ملک عطا کیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ اس پورے پروسیس کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری ٹکڑے میں بیان کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے ہو۔ اس لیے آزادی ملنے کے بعد، آزادی حاصل کرنے کے بعد
ایک تو یہ ہے کہ وہ جو غلامی کے اوقات ہے اللہ نے وہ یاد دلائے کہ بھائی اپنی اس حالت کو دیکھ لو اور آج کی حالت کو دیکھ لو، اپنے اس تکلیف مشقت کو دیکھ لو، آج کی راحت اور آج آپ کو جو آسانیاں ہیں ان آسانیوں کو دیکھ لو۔ جب ان دونوں کا اس کا تذکرہ ہوگا اور دونوں کو آپس میں موازنہ کیا جائے گا تو پھر بندہ رب کا شکر ادا کرے گا اور رب کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری تو ہے نا بندے کو پتہ تو ہو کہ بھئی یہ ہمارے ملک کی آزادی میں کتنی قربانیاں دی گئی ہے، کیسے کیسے لوگ اس مقصد کے لیے شہید کیے گئے ہیں۔ 1857 سے لے کر 1947 تک یہ پوری ایک داستان ہے، اور اس میں علماء کو شہید کیا گیا، مشائخ کو شہید کیا گیا، ان کو توپوں کے سامنے رکھ کر گولیوں سے اڑا دیا گیا، ہماری بچیوں کی عصمتیں لوٹی ہے، ہماری ماؤں کی عزت دری کی گئی ہے۔ یہ ساری ایک داستان ہے، لیکن اس داستان کا کسی کو پتہ نہیں، کسی کو علم نہیں ہے کہ اس کے لیے محنت اور مشقت کتنی کی گئی اور کتنی قربانی دی گئی ہے۔ اگر یہ پتہ ہو تو تب بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اب شکر دوسری چیز جو ذمہ داریوں میں ہے وہ ہے آزادی ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا۔ اب شکر ادا کرنے کے لیے سب سے جو پہلا اصول ہے، پہلا ضابطہ ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور قرآن سے ہی اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم بتا رہا ہوں کہ پہلا اصول شکر کا یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، گناہوں سے بچنا، یہ شکر کا بنیادی اصول ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی نعمت کے بعد گناہوں سے نہیں بچتا اور وہ ساری زندگی اپنی زبان سے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے ساری زندگی بولتا رہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، منافق ہے، غلط بول رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ اگر ایک لفظ بھی زبان سے شکر کا نہیں ادا کر رہا لیکن رب کی نعمت ملنے کے بعد وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، سمجھ لو یہ اپنی اس بات میں سچا ہے اور اللہ کا شکر گزار ہے یہ بندہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا۔ بھئی آپ سے پہلے میں نے بہت سارے لوگوں کو ملک دیے، حکومت دی، سلطنت دی، وہ حکومت اور سلطنت آپ کو ابھی تک نہیں دی تھی، آپ کو نہیں عطا کی گئی تھی وہ حکومت، وہ ملک، وہ سلطنت، لیکن بہت سارے لوگ آپ کے سامنے ہیں جن کو ملک دیا، حکومت دے دی، قوت دے دی، سلطنت دے دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نعمتوں کی برسات کر دی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی، بارشیں بھی دے دی، موسم بھی اچھے دے دیے، اللہ تبارک و تعالی نے سبزے بھی اگا دیے، مختلف معدنیات کے ذخائر بھی وافر مقدار میں دے دیے، کہاں کہاں اتنے اچھے اچھے پہاڑ بھی دے دیے، لیکن انہوں نے رب کے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ثم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اور پھر ایک دوسری قوم ان کے بدلے میں ہم لے کے آئے، اور اس لیے لے کے آئے تاکہ وہ رب کے شکر گزار بندے بن جائے۔ ہمیں نعمت ملی ہے پاکستان کی صورت میں، یہاں حکومت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ہر بندہ آزاد ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، جو نعمتیں اللہ، میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ ساری چیزیں جو اللہ نے اس خطے کو دی ہے یہ ساری ایٹ اے ٹائم پائی جا رہی ہو۔ آپ موسم دیکھ لیں، آپ زمین دیکھ لیں، آپ
ایک چیز کی ہمارے ملک میں کمی ہے، بس اللہ وہ نصیب کر دے، باقی سب چیز ہمارے پاس پوری ہے، ایک چیز کی کمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی ہے، اب ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ کا، اور شکر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ دوسرا جو شکر کا بنیادی مقصد اور بنیاد، اللہ نے جو چیز جس مقصد کے لیے دی ہو اس مقصد میں استعمال کرنا۔ تو پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اسی مقصد کے لیے اس ملک کو چلانا اور اسی مقصد کو اس ملک میں نافذ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور پاکستان کا مقصد سب کو پتہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کا نظام، کلمہ لا الہ الا اللہ کا قانون، کلمہ لا الہ الا اللہ کا آئین کتابوں میں شاید ہو لیکن بظاہر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ اگر اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی نعمت چھین لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اس نعمت کا ابتدا ہی سے صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کیا گیا تو کہیں ایک ٹکڑا گیا، کہیں دوسرا ٹکڑا گیا۔ اللہ نہ کرے کہیں اللہ تبارک و تعالی یہ باقی نعمت بھی نہ چھین جائے اور نہ چھین لے۔ اس لیے گناہوں سے توبہ، اللہ کے احکامات کی پیروی، اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو اس ملک میں نافذ کر لینا۔ چنانچہ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف۔ سیدھا سیدھا ہمارے ملک کی مثال ہے، قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن ظاہری بات ہے ہر بندے کا مخاطب ہے اور ہر بندے کو قرآن مخاطب کر رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، ایک بستی کی مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک ملک کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ کانت آمنتن مطمئنتن، وہاں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، چین بھی تھا، سکون بھی تھا، لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو رہی تھی، لیکن فکفرت بانعم اللہ یاتیہا رزقہا من کل مکان، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق ہر جگہ سے آ رہا تھا، ہر بندہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا، کھانا بھی ٹھیک مل رہا تھا، پانی بھی ٹھیک مل رہا تھا، اور ضروریاتی زندگی بھی پوری ہو رہی تھی۔ نہ اتنا بجلی کا بل آ رہا تھا، نہ اتنے گیس کے بل آ رہے تھے، نہ اتنے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، یہ ساری چیزیں تھی، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ دو ہی چیزیں ہیں اس وقت جس میں ہم مبتلا ہے، یہ قرآن ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھوک، مالی مشکلات کا لباس پہنا دیا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ امن ختم، اطمینان ختم، چین ختم، سکون ختم، کھانے پینے کی مشکلات، ہر بندہ پریشان ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالی نے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بدلے ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے تھے۔
اس لیے ہمیں اپنے کرتوت ٹھیک کرنے ہوں گے، نہیں تو یہی ہماری حالت ہے۔ جس طرح چل رہے ہر دوسرا دن پہلے والے سے سخت آئے گا، ہر دوسرا دن پہلے والے سے سخت آئے گا۔ جب تک ہم اللہ اور رسول کے حکم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب تک ہم قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ مشکلات آئیں گی، یہ پریشانیاں آئیں گی، یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک ہی راستہ ہے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کہ رب اور اس کے رسول کو مان کے چلنا، اللہ اور اس کے قرآن کی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو مان کے چلنا، اسی میں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ چنانچہ جب آزادی ملتی ہے، آزادی ملنے کے بعد رب کے احکامات کا نفاذ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے زکوٰۃ کا یا زکوٰۃ کے کسی حصے کا انکار کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاۃ، میں لڑوں گا اس سے اگر کوئی بندہ نماز اور زکوٰۃ میں کوئی بھی معمولی بھی نماز کو اونچا سمجھے گا، زکوٰۃ کو ہلکا سمجھے گا، میں اس سے لڑوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں تب جب تک کہ وہ، دیکھو صحابہ گئے مکہ سے مدینہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں، بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں، لیکن پورے 7 سال بعد یا 8 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے، چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کی، اللہ کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، ٹھیک 8 سال بعد دوبارہ جس جگہ سے نکالے گئے تھے اس جگہ کے فاتح بن کر وہاں انہوں نے اپنی حکومت اور سلطنت قائم کر دی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کو مانتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مدینہ والے کو مانتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مدینہ والے کے رب کو مانتے ہیں، تو پھر مدینہ والا تو 7-8 سال کے بعد جس جگہ سے ان کو نکالا گیا تھا، وہ 8-9 سال کے بعد وہ وہاں جا کر انہوں نے اپنے ہر بندہ امن مانگ رہا تھا، امن 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 امن، جس کو امن کی جگہ نہیں مل رہی تھی اور ملک چھوڑ رہے تھے، گھر چھوڑ رہے تھے، ٹھیک 8 سال کے بعد لوگ ان سے امن مانگ رہے تھے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے انہوں نے اللہ کے اس نعمت کی شکر ادا کی اور ہم نے آج تک اللہ کی نعمت کی شکر ادا نہیں کی، تو جیسے جیسے جناب ناشکری کی طرف جا رہے ہیں ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالی وہ نعمت ہم سے تھوڑا تھوڑا کر کے لے رہے ہیں۔ اگلی جو چیز ہے جہاں سے آزادی حاصل کی ہوتی ہے اور جس نظریے پہ آزادی حاصل کی ہوتی ہے اس نظریے کی حفاظت کرنا، اور جہاں سے آزادی حاصل کی ہوتی ہے جس بنیاد پر اغیار کے ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دینا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی اس پر اگلے جمعے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔